المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بعض بھائیوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو کفار مکہ تھے تو وہ جس سے مدد مانگا کرتے تھے، وہ جس سے مدد مانگ کر مشرک ہوئے تھے، وہ مشرکین مکہ کہلاتے ہیں، تو وہ بت تھے، وہ بتوں سے مدد مانگتے تھے، بتوں کو جو ہے وہ مددگار سمجھتے تھے۔ تو بعض لوگ اس طرح سمجھتے ہیں، تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط نظریہ ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اور قرآن جو ہے ہمیں اس حوالے سے بالکل صحیح رہنمائی دیتا ہے اور اس بات کی رہنمائی دیتا ہے کہ مشرکین مکہ جن کو مددگار بنا کے مشرک ہوئے تھے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، کوئی بت نہیں تھے۔ بس یہ کہ اللہ کے ان نیک بندوں کے بت بنا کر انہوں نے سامنے رکھ دیے تھے اور وہاں جا کے وہ مدد مانگا کرتے تھے، جو بھی مطلب وہاں جا کے کرتے تھے، لیکن مدد جو ہے وہ اللہ کے بندوں سے مانگتے تھے، ان بتوں سے نہیں مانگتے تھے۔ اس حوالے سے ہمیں قرآن بھی رہنمائی دیتا ہے۔ تو میں زیادہ نہیں، چند آیتیں پیش کروں گا اور جس سے یہ میں بات آپ کو مطلب اب ظاہر کروں گا، یہ بات کہ وہ جن کو مددگار بناتے تھے وہ اللہ کے بندے تھے، بت نہیں تھے۔ تو سورہ نحل کی آیت نمبر 20 تا 21 اور 21 آیت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ یعنی جو لوگ اللہ کے سوا مددگار بناتے ہیں، جنہیں وہ لوگ اللہ کے سوا مددگار بناتے ہیں، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، خود مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ایان یبعثون، ایان یہ وقت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو دیکھیں اس آیت میں ہی بالکل واضح ہوتا ہے، 3 طرح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن سے وہ مدد مانگا کرتے تھے وہ اللہ کے بندے تھے، کوئی بت نہیں تھے۔ پہلی وجہ جو اس میں پہلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے انہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب مجھے بتائیں، اگر وہ بتوں سے مانگتے تھے تو کیا بت اٹھائے جائیں گے یا انسان اٹھائے جائیں گے؟ بت تو نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو ایک دلیل اس میں۔ دوسری دلیل یہ ہے، اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ تو جو بت ہوتے ہیں نا، بت پر مردہ یا زندہ ہونے کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ مردہ اسے کہتے ہیں جس میں کبھی نہ کبھی حیات رہی ہو، پھر حیات سے زائل ہو جائے، اس کے جسم سے روح نکل جائے تو ہم کہتے ہیں مردہ ہو گیا، مر گیا تو مردہ ہو گیا۔ تو مردہ جو ہے یہ چیزوں کو مردہ نہیں بولتے ہیں، بے جان چیزیں انہیں مردہ نہیں بولتے ہیں، بلکہ مردہ اسے بولتے ہیں جس میں کبھی حیات باقی رہی ہو، کبھی روح رہی ہو، پھر وہ نکل جائے تو ہم بولتے ہیں اب یہ مردہ ہو گیا، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ تو چیزوں کو مردہ نہیں کہا جاتا۔ تو اموات جو ہے یہ بتوں کو نہیں کہا جائے گا۔ پھر اللہ آگے فرما بھی رہا ہے اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ تو بتوں کے زندہ ہونے کا کانسیپٹ تو کوئی بھی نہیں رکھتا، تو پھر اللہ کا یہ فرمانا کہ غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، فضول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے حیات کی نفی کر رہا ہے، زندہ نہیں ہے، تو نفی تو تبھی کرے گا نا جب وہ اس کو زندہ سمجھتے ہو۔ تو مجھے بتائیں کہ بت کو کوئی زندہ سمجھتا ہے؟ بت کو تو کوئی زندہ نہیں سمجھتا۔ وہ اللہ کے نیک بندوں سے مانگتے تھے اور ان کو زندہ سمجھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں جو ہے وہ طاقت ربوبیہ حاصل ہیں کہ وہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، اور اس طرح کی جو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں وہ دعا یہ لوگ بھی قبول کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا ان کا کانسیپٹ تھا۔ تو اللہ نے اس بات کی نفی کی، فرمایا مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، جو تم زندہ سمجھ رہے ہو زندہ نہیں ہیں۔ تو یہ دوسری دلیل ہو گئی، اسی آیت سے 2 دلیل ہے۔ تیسری دلیل وہ جو ہے یہ اللہ فرما رہا ہے الذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون، یعنی جنہیں وہ لوگ اللہ کے سوا مددگار بنا رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ اب یہ پیدا کرنے اور نہ کرنے کا کانسیپٹ یہ بتوں میں نہیں ہوتا ہے۔ بت کے بارے میں کوئی بھی انسان یہ کانسیپٹ نہیں رکھ سکتا کہ یہ پیدا کرتا ہے، بلکہ وہ اسی کے بارے میں کانسیپٹ رکھے گا زیادہ سے زیادہ کہ جو زندہ ہو، وہ کچھ کر سکتا ہو، اس میں کچھ طاقت ہو، تو اس کے بارے میں انسان کا کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ یہ جو ہے چیزوں کو پیدا کر دیتا ہے، یہ ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے
کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. تو اس بات کا اللہ تعالیٰ کی اس بات کا کچھ بھی پیدا نہیں کرتے کوئی معنی ہی نہیں بنے گا اگر بت سے وہ مدد مانگ رہے ہوتے. تو بت سے اگر وہ مدد مانگ رہے ہوتے تو اس معنی کا کوئی ان الفاظ کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا اللہ کے اس کلام کا، کیونکہ وہ اس بات کا کانسیپٹ نہیں رکھتے تھے کہ بت جو ہے پیدا کرتا ہے. بت پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہ ولیوں کو زندہ سمجھتے تھے. اللہ کے نبی ولی جو ہیں اللہ کے بندے، ان کو زندہ سمجھتے تھے اور ان میں جو ہے خدائی طاقتوں کے جو ہے وہ معتقد تھے. تو اللہ نے اس کی نفی کری تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بتوں سے مدد نہیں مانگتے تھے، بس یہ کہ اللہ کے بندوں کے انہوں نے بت بنا لیے تھے اور ان کے پاس جا کے مدد مانگتے تھے. لیکن مدد انہی سے مانگتے تھے، ان کا کانسیپٹ وہی تھا جو میں نے ابھی آپ کو بیان کر دیا. ایک آیت ہو گئی. دوسری آیت ہے اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 194 آیت نمبر ہے. اللہ فرماتا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. یعنی بے شک جن سے تم اللہ کے سوا مدد مانگتے ہو، مدد کے لیے پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ تمہارے ہی طرح بندے ہیں. تو اگر بت ہوتے تو بت تو ہمارے طرح بندے نہیں ہیں. بت ہمارے طرح بندے نہیں، بلکہ ان کو بندہ بھی نہیں بول سکتے اللہ کا. وہ تو ایک چیز ہے، بے جان سی چیز ہے، جامد چیز ہے. وہ اللہ کا بندہ تو ہے ہی نہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ بندے ہیں تمہاری طرح. امثالکم عباد امثالکم، وہ تمہاری مثل بندے ہیں. تو وہ بت نہیں ہو سکتے. پھر آگے اللہ فرما رہا ہے فدعوہم، ان سے دعا مانگو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پھر وہ تمہاری دعا قبول کر کے دکھائیں اگر تم سچے ہو. تو وہ دعا کس طرح قبول کریں گے؟ وہ تو مر چکے ہیں، وہ دعا قبول نہیں کریں گے. وہ تمہاری طرح بندے ہیں جن کی وفات ہو گئی ہے اور تم نے ان کے بت بنا لیے ہیں. ان کی وفات ہو چکی ہے، ان سے دعا مانگو، دعا مانگ کے دیکھو، وہ قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ مر چکے ہیں. وہ قبول کس طرح کریں گے؟ قبول تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے. اور غیر اللہ سے ایسی دعائیں مانگنا جو صرف اللہ کی جو ہے وہ بس میں ہے. نہیں، دعا سے مراد وہی لیا جاتا ہے جو مطلب اللہ جس طرح کی مدد کرتا ہے تو اس کے پھر ہم دعا بول دیتے ہیں. کسی کو اولاد درکار ہے تو اللہ سے دعا مانگتا ہے تو دعا ہے یہ. اور اگر کسی کو کوئی مالی امداد مطلب چاہیے تو وہ انسان سے، اس کو دعا نہیں بولتے نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کر دے گا. تو یہ تو ایک انسانی مدد ہے، ٹیکنیکلی مدد ہے، سائنٹیفکلی جو مدد انسان آپس میں کرتے ہیں. تو خود رسول اللہ بھی کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے. اس طرح کی مدد صحابہ اور رسول کرتے تھے آپس میں، پھر بھی وہ مدد مانگنے سے منع کرتے تھے. تو آپ بتائیں وہ کس طرح کی مدد تھی؟ اس طرح کی مدد تھی جو خود رسول اللہ فرما رہا ہے، رسول اللہ کیا کرتے تھے. اللہ فرماتا تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کے کام پر مدد کرو. تو مجھے بتائیں کہ یہ والی مدد شرک ہو سکتی ہے؟ یہ والی مدد شرک نہیں ہے. وہ والی مدد جو ہے وہ حرام ہے، کفر ہے، جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ ہی وہ مدد کرتا ہے، اولاد دینا، شفا دینا، رزق دینا، بارش برسانا، کسی کو دل کو پھیر دینا، کسی کو نیک بنا دینا، بد سے نیک بنا دینا، کسی کی علم میں اضافہ کرنا، علم عطا فرمانا، یہ صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے. تو مشرکین مکہ بھی جن سے مانگتے تھے وہ اللہ کے بندے تھے، کوئی بت نہیں تھے. تیسری آیت ہے، یہ آخری آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد بات وائنڈ اپ کریں گے. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 102 ہے، 102. اللہ فرمان افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. یعنی کافروں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا مددگار بنا لیں گے. اب مجھے بتائیں یہ کون سی مدد ہے؟ ہم جو آپس میں مدد کرتے ہیں وہ والی مدد ہے؟ وہ والی تو مدد نہیں ہے نا. تو اس والی مدد کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. جب بات کسی اور مدد کی کر رہے ہیں، جو مخالفین ہوتے ہیں یہ والی مدد بیچ میں لے آتے ہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو تو یہ بھی شرک ہو گیا. اس کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو اس کے مطلب تعلق ہی نہیں ہے کوئی اس کا. یہ خدائی مدد نہیں ہے، یہ تو بندہ بھی آپس میں کر سکتا ہے. بندہ بھی رؤوف الرحیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم فرمایا قرآن میں، اور اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے. تو یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ کی صفت خاصہ ہی نہیں ہے. اللہ کی خاص صفت تو خدائی والی صفت نہیں ہے یہ، کہ جو صرف خدا میں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے نبی ہے، نبی کے ساتھ وحی ہے، وحی صرف نبی پر آتی ہے اور کسی پر نہیں آتی. تو اگر کوئی یہ بولے کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے لیکن میں نبی نہیں ہوں،
تو وہ اس کا یہ بولنا کہ وہ نبی نہیں ہے یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ نبوت کا ہی دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وحی ہے یہ نبوت کا خاصہ ہے، نبی کا خاصہ ہے، صرف نبی میں پائی جاتی ہے وحی، ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن ہونا یہ صرف نبی کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اگرچہ وہ یہ بولتا ہے کوئی نبی نہیں ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ وہ نبوت کا ہی دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ بات جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے صرف نبی کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے جو باتیں خاص ہیں اس کو دوسروں میں ماننا یہ شرک ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی صفت خاصہ ہے۔ تو جو خاصہ الوہیت ہے، خاصہ جو ہے وہ اللہ کا خاصہ ہے، وہ دوسرے میں مانیں گے تو پھر یہ شرک کر رہے ہیں، برابری کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ آیت یہ ہے کہ کافروں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا مددگار بنائیں گے، یعنی ایسا مددگار جو صرف اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد اس طرح کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ نے کسی کو اس طرح کی مدد کرنے کی طاقت بھی عنایت نہیں کی ہوئی کہ میں اولاد دیتا ہوں تو یہ بھی اولاد دیتے ہیں، ان کو بھی میں نے طاقت دی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا جو ہے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک جو ہے وہ ایک وسوسہ ہے، اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ عطائی طور پر اللہ نے کسی کو طاقت اس طرح کی عطا فرمائی بھی، ایسی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ تو اگر مطلقاً ہی جو ہے وہ کسی کو اس طرح کا مددگار مان لیا تو پھر یہ شرک کا مرتکب ہوگا، کیونکہ اس طرح کی طاقت اللہ نے کسی کو دی بھی نہیں ہے، اور اس طرح کی دلیل ہمارے شریعت میں کسی قرآن حدیث سے نہیں پائی جاتی۔ اللہ فرماتا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کافروں کے مہمانی کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا مددگار بنا لیں گے۔ میرے بندے کون ہیں؟ یہ بت کو تو اللہ کا بندہ نہیں کہتے، میرے بندوں کو، یہ اضافت جو ہے میرے طرف، یہ یا متکلم کی طرف، یہ تشریفی ہے، یعنی میرے خاص بندوں کو میرے سوا مددگار بنا لیں گے۔ تو میرے اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ یہ بت ہیں جو ہل نہیں سکتے، جل نہیں سکتے، مکھی جب بیٹھ جائے تو ہلا نہیں سکتے، اسے ہٹا نہیں سکتے، تو یہ اللہ کے کوئی خاص بندے نہیں ہیں، یہ تو ایک بت ہے، ان کو اللہ کا بندہ بھی عموماً ان پر اطلاق نہیں ہوتا اس بات کا۔ تو اس سے مراد وہی ہیں، ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، جن کی وفات کے بعد انہوں نے ان کو زندہ سمجھ لیا، کیونکہ شریعت مندرس ہو گئی تھی اور وہ مطلب مٹ گئی تھی ان انبیاء کی شریعتیں، تو ان کا عقیدہ مطلب بگڑ گیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ نبی ولی زندہ ہوتے ہیں، پھر ان کو انہوں نے مددگار بنانا شروع کر دیا، ان کے بت بنا لیے، محبت میں آ کے بت بنا لیے۔ تو یہ سب جو ہے وہ شرک ہے، اور بہرحال اس سے یہ ثابت ہوا ان آیتوں سے کہ جن کو وہ مددگار بناتے تھے وہ کوئی بت نہیں تھے، بلکہ اللہ کے بندے تھے جن کے انہوں نے بت بنا لیے تھے، لیکن مانگتے انہی سے تھے، ان کو ہی زندہ سمجھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں تو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، تو بت تو اٹھائے جائیں گے نہیں، بالکل واضح دلیل ہے قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی ان آیتیں سن کر بھی کوئی اس میں الٹی سی تعویل کرے تو پھر اللہ اس کا حافظ ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور بعض لوگوں نے اس کے ترجمے میں بھی ڈنڈی ماری ہے، تو ترجمہ جن کو کرنا آتا ہے نا قرآن کا، تو وہ خود ترجمہ اس کا صحیح کر سکتا ہے، صحیح کر کے سمجھ سکتا ہے۔ جس کو ترجمہ نہیں کرنا آتا تو وہ 3-4 ترجمے دیکھیں، جو مودودی صاحب ہیں ان کا بھی ایک ترجمہ ہے، ان کو دیکھیں، انہوں نے اچھا ترجمہ کیا۔ باقی جو بعض لوگ ہیں انہوں نے غلط ترجمہ کیا، انہوں نے بت ڈال دیا اس میں کہ بتوں کی وہ کرتے تھے، حالانکہ بت کا تو لفظ ہی نہیں ہے یہاں پر قرآن کے الفاظ میں، اپنے پاس سے تفسیری ترجمہ کیا، تفسیر مطلب کر دی ترجمے میں، پھر بولتے ہیں کہ بھائی فلاں نے تو تفسیری ترجمہ کیا ہے۔ تفسیری ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ پھنس جائیں گے اگر اصلی ترجمہ کریں گے۔ جو مودودی صاحب ہیں انہوں نے ان آیتوں کا اچھا ترجمہ کیا، تفسیر بھی انہوں نے اچھی کری ہے، تو ان کا بھی آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی مختلف ترجمے دیکھ لیں، پھر آپ خود فیصلہ کر لیں، اور جن کو ترجمہ خود کرنا آتا ہے وہ خود ترجمہ کریں اس کا، کیونکہ دوسروں نے ترجمہ جو کیا ہے نا وہ اپنی چیزیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بات کو سمجھنے کی توفیق